شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی بستی کی چھوٹی سی مسجد جس کی دیواروں سے پلستر جھڑ رہا تھا مولانا عبداللہ کا مسکن تھی۔ مولانا عبداللہ ایک نیک سیرت، صابر اور خوش الحان قاری تھے۔ ان کی آواز میں وہ سوز تھا کہ سننے والوں کے دل پگھل جاتے، مگر دنیاوی اعتبار سے ان کا دامن خالی تھا۔ گھر میں 3 جوان بیٹیاں اور ایک صابرہ بیوی تھی۔ غربت نے اس گھرانے پر ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مہینوں گزر جاتے مگر ان کے باورچی خانے سے گوشت یا لذیذ کھانوں کی خوشبو نہ آتی۔ جب رمضان کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہوا تو آزمائش اور بڑھ گئی۔ رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ دوپہر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگا تو گھر میں سناٹا تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا مگر دسترخوان پر سوائے پانی کے مٹکے اور چند سوکھی روٹیوں کے کچھ نہ تھا۔ مولانا مسجد سے فارغ ہو کر گھر آئے تو دیکھا کہ بڑی بیٹی خالی پتیلی چولہے پر رکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ مولانا نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹی صبر کا دامن نہ چھوڑو، وہی رازق ہے، جب وہ پرندوں کو پالتا ہے تو ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حالانکہ ان کا اپنا دل بھی پاش پاش تھا۔ افطار کے وقت سب نے پانی کے گھونٹ سے روزہ کھولا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی عشاء کی اذان میں کچھ وقت باقی تھا کہ اچانک لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ مولانا عبداللہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک قد آور، وجیہ اور سفید لباس میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا اور آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں۔ اس نے نہایت ادب سے سلام کیا۔ مولانا نے جواب دے کر پوچھا، آپ کون ہیں اور اس وقت کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، میرا نام ذوالقرنین ہے، میں دور دراز کی ایک وادی سکوت سے آیا ہوں۔ ہمارے گاؤں والوں کی خواہش ہے کہ اس سال کی تراویح اور باقی رمضان کی نمازیں آپ ہمیں پڑھائیں۔ ہم نے آپ کی خوش الحانی کے بہت چرچے سنے ہیں۔ مولانا ہچکچائے مگر اجنبی نے ایک مخملی تھیلی ان کی طرف بڑھائی اور کہا، یہ پیشگی ہدیہ ہے، آپ کے گھر والوں کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم آپ کو وہ دیں گے جس کا تصور آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ مولانا نے تھیلی کھولی تو سونے کے سکے اور اشرفیاں چمک رہی تھی۔ یہ اتنی رقم تھی کہ نسلوں کی غربت مٹ سکتی تھی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بیوی بچوں کو رقم دی اور اس پر اصرار مسافر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ وہ شخص انہیں بستی سے باہر لے گیا جہاں ایک چمکتی ہوئی بگی کھڑی تھی۔ چند گھنٹوں بعد وہ پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز و شاداب گاؤں پہنچے۔ وہاں کی عمارتیں سفید سنگ مرمر کی بنی تھی اور فضا میں مشک و عنبر کی خوشبو بسی تھی۔ تمام مرد سفید لباس میں ملبوس تھے اور ان کے چہرے غیر معمولی طور پر روشن تھے۔ مولانا کا استقبال کسی بادشاہ کی طرح کیا گیا اور انہیں ایک عالی شان مسجد میں لے جایا گیا۔ اس رات جب انہوں نے عشاء کے بعد تراویح شروع کی تو مسجد ان کی قرات سے گونج اٹھی۔ سینکڑوں مقتدی کھڑے تھے مگر ایسی خاموشی تھی کہ سانسوں کی آواز بھی نہ آتی۔ سحری کے وقت دسترخوان پر ایسے پھل اور کھانے تھے جو مولانا نے زندگی میں نہ دیکھے تھے۔ سرخ یاقوت جیسے انار، چاندی جیسے سفید چاول اور خوش ذائقہ مشروبات۔ دن گزرتے گئے مگر انہوں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ اس گاؤں میں نہ کوئی بچہ روتا سنائی دیتا، نہ کوئی جانور نظر آتا۔ بازار تھے مگر شور نہ تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ آیا تو مولانا کو گھر والوں کی یاد ستانے لگی۔ انہوں نے واپسی کی اجازت مانگی۔ ذوالقرنین نے اشرفیاں، نقدی اور تحفے دے کر انہیں رخصت کیا۔ بگی انہیں واپس بستی کے قریب چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ گھر پہنچ کر سب حیران رہ گئے۔ چند ماہ میں مولانا خوشحال ہو گئے مگر ان کے دل میں سوال باقی تھا کہ وہ بستی کہاں تھی۔ ایک دن وہ اسی سمت گئے مگر وہاں صرف ویران میدان، جھاڑیاں اور پرانی قبریں تھیں۔ نہ مسجد تھی، نہ سنگ مرمر کی عمارتیں۔ حیران و پریشان وہ گھر لوٹے۔ ایک شام پھر وہی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ذوالقرنین کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم انسان نہیں، جنات کے اس قبیلے سے ہیں جو صدیوں سے اس وادی میں آباد ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کسی ایسے خوش الحان قاری کی تلاش میں تھے جو ہمارے دلوں میں ایمان تازہ کر سکے۔ اللہ کے حکم سے ہم نے آپ کی مدد اور آپ سے قرآن سنا۔ انہوں نے کہا، وہ بستی انسانی نظروں سے پوشیدہ ہے، ہم نے آپ کے لیے اسے ظاہر کیا تھا۔ وہ اشرفیاں ہمارے خزانے کا حصہ دی جو اب آپ کی ملکیت ہے۔ یہ سودا نہیں، محبت تھی۔ اس کے بعد ہر سال رمضان میں مولانا وہاں جاتے، قرآن سناتے اور واپس آ جاتے۔ وقت کے ساتھ وہ شہر کے معزز تاجر
تاجر بن گئے، مگر اس راز کو صرف وہ اور آپ کا رب جانتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ مولانا عبداللہ کی غربت آزمائش تھی اور جنات کی دوستی ان کا انعام۔